لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. میں سب سے پہلے آپ تمامی مومنین و مومنات کی جانب سے اور اپنی طرف سے بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ولادت باسعادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے موقع پر مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اسی طرح آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اپنی جانب سے امام رؤوف کی ولادت باسعادت کے موقع پر تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی شب ولادت امام رضا علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجلسوں اور ان محافل کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اجر رسالت کو ادا کرنے کی ایک مختصر توفیق عنایت فرمائی. میرے دوستو اور عزیزو، امام رضا علیہ السلام میں اپنے بچوں کے لیے بھی عرض کروں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ہیں. قول مشہور کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں واقع ہوئی. آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ نجمہ خاتون ہیں. حضرت نجمہ خاتون جو والدہ امام رضا علیہ السلام ہیں، نہایت مبارک خاتون،
نہایت باعظمت خاتون، یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ کبھی اللہ تعالی ہمیں یہ فرصت دے کہ ہم ائمہ کی ماؤں کی عظمت کے سلسلے میں بحث کر سکیں، چونکہ جہاں تک باپ کا سوال ہے تو باپ معصوم ہے، لہذا کم و بیش لوگ اماموں کے والد سے آگاہ ہیں، لیکن ماں کی نسبت ہم اس حد تک آشنا نہیں ہیں۔ جناب نجمہ خاتون جو والدہ امام رضا علیہ السلام ہیں، آپ کی ماں ہیں، آپ خود نقل فرماتی ہیں کہ جب امام رضا کی ولادت واقع ہوئی اس وقت امام موسیٰ کاظم آئے اور آ کر مجھ سے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، یہ روئے زمین پر بقیت اللہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ بقیت اللہ لقب ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، لیکن بعض روایت میں یہ لقب جناب امام رضا علیہ السلام کو بھی دیا گیا ہے۔ جہاں تک بات کیا جائے امام کے القاب کی کہ امام کے القاب کیا ہیں، تو امام کا مشہور لقب رضا ہے۔ بعض اوقات بعض جوان و نوجوان ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام کا نام ہے، نہیں، امام کا نام علی ابن موسیٰ ہے، یعنی علی نام ہے، اور امام کا لقب جو ہے وہ رضا ہے۔ لیکن یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بعضوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ امام کا نام ہے، نہیں، یہ امام کا لقب ہے۔ رضا، ذکی، عالم آل محمد، سراج اللہ، رؤوف، صدیق، یہ وہ القاب ہیں جو امام عالی مقام کو من جانب اللہ عطا ہوئے ہیں۔ میں نے شاید کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معرفت امام کے باب میں، چونکہ ہم سب پر معرفت امام ضروری اور لازم ہے، اس معرفت کے باب میں اگر ہم قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین راستہ امام کی معرفت حاصل کرنے کا امام کے القابات ہیں، چونکہ یہ القابات دنیا والوں کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ القابات ائمہ من جانب اللہ ہیں، لہذا ان القابات میں اگر ہم غور اور فکر کریں تو کسی حد تک اپنے امام کو پہچان سکتے ہیں۔ یہی لقب رضا بعض اوقات دیکھیں دشمن کی بھی سازشیں بہت عجیب ہے۔ بعض اوقات امام کے بعض اصحاب نے آ کر امام جواد سے سوال کیا کہ مولا یہ لقب جو رضا کا ہے، یہ لقب آپ کو حاکم وقت نے دیا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آپ ولی عہدی پر راضی ہو گئے تھے، لہذا یہ لقب رضا مامون نے آپ کو دیا تھا۔ عجیب ہے، دیکھیے کہاں وہ مقام رضا اور کہاں یہ مامون کی مامون کی ہوئی ولی عہدی جو اجبارن تھی، زبردستی تھی، اس کی جانب موڑ دیا گیا کہ یہ رضا کا لقب آپ کو اس وجہ سے ملا ہے۔ امام جواد نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لقب رضا میرے والد کو حق تعالیٰ کی جانب سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ وہی القاب میں تھوڑا غور، تھوڑا فکر اگر ہم کریں، اب یہاں پر اچھی خاصی گفتگو ہو سکتی ہے کہ مقام رضا کیا ہے۔ مقام رضا مقام صبر سے کہیں بلند و بالا ہے، اور جب کوئی لقب خدا کی جانب سے ملے تو وہ عین حقیقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو آپ علامہ کہہ دیجئے، کسی کو آپ آیت اللہ کہہ دیجئے،
کسی کو آپ حجت الاسلام کہہ دیجئے، کسی کو آپ عمدۃ المتکلمین کہہ دیجئے، جو آپ کا دل چاہے کہہ دیجئے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز انسان کی ذات میں موجود نہ ہو، لیکن آپ کا جو دل چاہے کہہ دیجئے۔ لیکن اگر خدا کی جانب سے کوئی لقب کسی کو ملتا ہے تو یاد رکھنا وہ عین حقیقت ہوتا ہے۔ اگر امام کو رضا کہا گیا ہے خدا کی جانب سے تو اس کا مطلب وہ مقام رضا کی بلندی پر فائز ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی چاہے اس رضا کے مقام تک پہنچنا، ادنا مقام تک، تو بدون امام رضا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ عرض کیا ہے کہ اگر القاب کی وادی میں ایک بحث اور ایک گفتگو کی جائے تو کسی حد تک ہم امام معصوم کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام معرفت تو امام معصوم کی حاصل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن ایک مرحلے تک ہم امام معصوم کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہ ایک لقب امام کا رضا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج ایک لقب سے بحث کروں۔ اس دور میں جو دور بڑا پرآشوب دور ہے، جہاں سب گھبرائے ہوئے ہیں، جہاں سب تھرائے ہوئے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کل زندگی کیسے گزرے گی، امام رضا کا ایک لقب رؤوف ہے۔ رؤوف کا معنی ہوتا ہے مہربان کے، مہربان امام۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ آپ جب امام کی زیارت کو جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا امام الرؤوف۔ وہ زیارت جو امام جواد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے وہاں پر یہ لقب آیا ہے، سلام ہو آپ پر اے امام رؤوف، اے امام مہربان۔ کتنی مشکلات ہیں ہماری زندگی میں، دینی مشکلات بھی ہیں اور دنیاوی مشکلات بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دینی مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو دینی مشکلات بھی ہیں اور دنیاوی مشکلات بھی ہیں۔ ان مشکلات کے دور میں ہم کیا کریں؟ امام رؤوف کو واسطہ قرار دیں، امام رؤوف سے توسل کریں اور اپنی حاجتوں کو دینی ہوں یا دنیاوی ہوں امام سے طلب فرمائیں اور کہیں مولا آپ حضور خدا میں ہماری سفارش کر دو۔ آج اسی ایک لقب پر میں کچھ دیر تک آپ کی خدمت میں گفتگو کروں اور آخر میں اس امام رؤوف کا ڈیمانڈ اور خواہش اپنے شیعوں سے کیا ہے اسے بیان کروں، تاکہ ہم ایک میسج کے ساتھ اس جگہ سے اٹھیں۔ دیکھیں امام کی رافت کا مرحلہ یہ ہے، امام کی مہربانی اس قدر ہے کہ اگر آپ تاریخ میں آئیے اور مطالعہ کریے کہ امام کس قدر رؤوف اور امام کس قدر مہربان ہیں تو متعدد واقعات اس ضمن میں ملتے، اپنے شیعوں کی نسبت، اپنے چاہنے والوں کی نسبت بے حد مہربان ذوات ہیں ائمہ، اور ان اماموں میں اگر کوئی رؤوف ہو تو اس کی مہربانی کا اندازہ کون لگائے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے جب امامت کو پہچنوانا چاہا اور جب یہ بتانا چاہا کہ امام کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا الامام کالام البوا، امام ماں کی طرح ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو ہمیشہ سینے سے لگائے ہوتی ہے، ایک مہربان ماں جس طرح اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہوتی ہے، ہزاروں مشکلات آ جائیں، ہزاروں حالات ادھر سے ادھر ہو جائیں، لیکن ماں کبھی بچوں سے غافل نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام بھی ہے، امام کبھی اپنے ماموم سے اور کبھی اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ ہم ہیں جو کبھی کبھار اپنے امام سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ائمہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، آپ چالو رکھیے، اگر لائیو ہی ہے وہ چل رہا ہے۔
تو یہاں سے شروع کریں یہ واقعے سے. جی جی. ایک رائٹر ہیں، بہت بڑے رائٹر، جو ابن شہر آشوب کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کتاب مناقب. اس کتاب مناقب میں یہ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خراسان میں تشریف فرما تھے، اس وقت امام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اطراف طوس کو دیکھنا چاہتا ہوں. لہذا راوی کہتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن سیار ہے کہ میں مولا کے ساتھ اس سفر میں نکلا، اور جب ایک ایسے مقام پر ہم پہنچے جہاں سے گریے کی آواز، ایک رونے کی آواز آ رہی تھی. راوی کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ یہ پتہ لگاؤں کہ یہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، یہ گریے کی آواز کیوں آ رہی ہے. میں نے چاہا کہ اس کے پیچھے، اس آواز کے پیچھے جاؤں، لیکن میں نے جو امام کی سواری کی جانب نگاہ کیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ امام اپنی سواری پہ موجود نہیں ہے. اب جو میں آگے بڑھا تو وہاں میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے کچھ لوگ کاندھوں پہ لیے آ رہے تھے. امام عالی مقام کو میں نے دیکھا کہ آپ اس جنازے سے اس طرح لپٹے ہوئے تھے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے. الامام کالام البورا. عجیب مرحلہ ہے. اور اس کے بعد عیسیٰ ابن سیار کہتے ہیں ایک مرتبہ امام نے مجھے مخاطب کیا، کیا کہا؟ من شیع جنازة ولی من اولیائنا خرج من ذنوبہ. عیسیٰ ابن سیار، اگر کوئی ہمارے چاہنے والے کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ایک میسج اور پیغام ہے ہمارے لیے. ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں، وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بعض جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ہماری کوئی آشنائی نہیں ہے، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے امام عالی مقام کا پیغام نہیں، تمہاری ایک آشنائی ہے اس سے، کیونکہ یہ ہماری ولایت کے نور سے جگمگا رہا ہے، اس کے دل میں ہماری ولایت کا نور ہے. لہذا سب سے بڑی آشنائی تو یہ محبت اہل بیت ہے. تم اگر تشییع جنازہ میں جاؤ گے تو اس کا دو فائدہ ہے. ایک تو اس میت کو اس کا اجر ملے گا، اور دوسرا فائدہ تمہیں ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بہت توجہ فرمائیے گا. اس کے بعد عیسیٰ ابن سیار کہتے ہیں کہ اب امام جنازے کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، اور جب جنازے کو قبر کے قریب رکھا گیا تو امام نے جنازے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابشر، میں تجھے بس بشارت دیتا ہوں. کیا بشارت دیتا ہوں؟ فلا خوف علیک، اب کوئی خوف نہیں ہے، اب کوئی حزن نہیں ہے، تم ہماری بارگاہ تک آ گئے. اللہ اکبر. تم ہماری بارگاہ تک، بارگاہ امام رؤوف میں آ گئے ہو. فلا خوف علیک، اب کوئی خوف نہیں ہے. راوی کہتا ہے میں بہت تعجب میں تھا کہ آخر امام تو اس دیہات میں کبھی پہلے آئے نہیں ہیں، یہاں امام کسی سے آشنا بھی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ امام اس میت کو نام اور باپ کے نام کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں؟ راوی کہتا ہے میں نے تعجب سے امام سے پوچھا مولا آپ تو یہاں آئے نہیں، یہ کس طرح آپ اسے اس کے نام سے پکار رہے ہو؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اما علمت انما شوا اہل البیت، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ تعرض علینا اعمال شیعتنا کل صباح و مساء.
کہ ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ہر روز و شب ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں گناہ ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر نیکیاں ہوتی ہیں تو خدا کے حضور میں جوائے خیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ایک تو سب سے بڑی بات جو اس واقعے سے نکلتی ہے کہ اہل بیت ہم سے غافل نہیں ہیں، وہ ہماری جانب نظر کیے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہمارے وجود میں امید بھی آنا چاہیے اور خوف بھی آنا چاہیے، وہ یہ کہ اہل بیت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں، ہمارے اعمال سے ہمارے ائمہ آگاہ ہیں، لہذا ہمارا فریضہ اور ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے انہیں محزون اور مغموم نہ کریں۔ یہ ہے امام رؤوف۔ حتی میں نے ایک روایت میں دیکھا جہاں پر مولا نے فرمایا کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا محزون ہوتا ہے، غم کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہم بھی مغموم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کتنا گہرا رابطہ ہے، غلاموں کے مغموم ہونے پر آقا مغموم ہو جاتا ہے، غلاموں کے خوش ہونے پر آقا خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہیں پر شاید ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب بھی کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو دیکھنا کہ وہ مغموم ہے، محزون ہے، تو کوشش کرو کہ اس کے حزن کو دور کر دو۔ اگر تم نے اس کے حزن اور غم کو دور کیا تو فقط اس کے حزن و غم کو دور نہیں کیا، تم نے وقت کے امام کے غم کو دور کیا۔ اگر کسی مولا کے چاہنے والے کو تم خوش کرتے ہو تو فقط اسے خوش نہیں کرتے، آپ امام کو خوش کرتے ہو۔ یہ مرحلہ امام رؤوف، یعنی یہ مہربان امام۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رافت و مہربانی کا معنی کیا ہے، تاریخی واقعات آپ آئیے اور عجیب رافت امام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مامون نے اکراہن اور اجبارن امام کو مدینے سے توس کی جانب بلایا تھا، ایک پورا اس نے قانون بنا دیا تھا اور ایک حکم صادر کر دیا تھا کہ امام سے کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت راستے میں نہیں ہے۔ ڈرتے تھے یہ لوگ کہ لوگ اہل بیت سے آشنا ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، لہٰذا اس نے ممنوع قرار دیا تھا، پابندی لگائی تھی کہ کسی کو بھی امام سے ملاقات کا حق نہیں ہے۔ اسی راستے میں امام عالی مقام ایک جگہ پر امام کا قیام ہوا، لیکن کسی کو اجازت نہیں تھی امام عالی مقام سے ملاقات کی۔ وہاں پر ایک شخص ہے جو پیشے سے نائی ہے، بال اور داڑھی کی اصلاح کرتا ہے، بال و داڑھی بناتا ہے، پیشے سے نائی ہے۔ اس نے اپنے پیشے کا فائدہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ مجھے امام کے چہرے، ریش مبارک اور بال کی اصلاح کرنا ہے، لہٰذا مجھے تو اجازت دو۔ اب یہ آیا اس مقصد کے تحت، مقصد تو یہ تھا نہیں، مقصد امام کا دیدار تھا، مقصد امام کا حضور تھا۔ پہنچا اور پہنچنے کے بعد امام کے ریش مبارک کی اصلاح جب کی تو اس کے دل میں ایک چیز آئی کہ میں امام سے اس عمل کی اجرت طلب کروں، میں امام سے مانگوں بدلے میں کچھ۔ ابھی اس کے دل میں یہ بات آئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے نائی جو ہے ایک پتھر لیے ہوتے تھے جس پتھر پر وہ اپنے اوزار کو تیز کرتے تھے، امام نے اس پتھر کو سونے میں بدل دیا، کہ یہ لے جاؤ تمہاری اجرت ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا، یہ دنیا فانی کی اجرت مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو کچھ ایسا چاہیے جو اس عالم میں کام آ جائے۔ آقا مجھے آپ سے فقط ایک تمنا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنا کوئی لباس مجھے عنایت کر دیجئے جو میرا کفن بن سکے۔ دیکھیں کیسے ہیں عاشقان امام رضا جنہیں اس عالم آخرت کی فکر، مولا کوئی لباس جسے میں کفن قرار دے سکوں اپنا، مولا ایسا کوئی لباس دے دیجیے۔ امام عالی مقام نے حکم فرمایا اسے لباس دیا جائے، اور پھر جاتے جاتے اس نے کہا آقا ایک اور تمنا اور گزارش آپ سے ہے، وہ یہ کہ میں نے سنا ہے
सकरात उल मौत का आलम बड़ा सख्त होता है, ए आका उस वक्त आप अपने चेहरे मुबारक की ज़ियारत करा दीजिएगा। अल्लाह अकबर। देखें इस आलम में उस आलम की फिक्र है। मौला ने कहा ये भी मैं तुमसे वादा करता हूँ। और जब जाने लगा तो इसने उस पत्थर की जानिब जो सोना था निगाह भी नहीं की, क्योंकि ये असल दौलत तो लेकर जा रहा था, ये समझता था कि इस सोने की कोई वैल्यू नहीं। जाने लगा, पत्थर की जानिब देखा ही नहीं। देखे हैं बहुत गरीब आदमी ना, क्योंकि इस पेशे से वाबस्ता है, मालूम है बहुत मामूली दुनिया के लिहाज से, लेकिन दीन के लिहाज से बहुत बुलंद है ये शख्स। इसने उस सोने की जानिब निगाह नहीं किया। इमाम ने कहा ये सोना नहीं ले जाओगे? कहा मौला ये सोना ले जाकर क्या करूंगा, आपने तमाम दौलत मेरे हवाले कर दिया है, आपने अपना लिबास दे दिया कि मेरा कफन करार पाए, आपने सुकरातुल मौत के वक्त आने का वादा कर लिया, अब क्या बचा है? कहा नहीं ले जाओ इसे भी, क्योंकि हम जो देते हैं उसे वापस नहीं लेते। ये है करीब, ये है रऊफ इमाम, इमाम रऊफ। यानी ये मेरे दोस्तों अजीजों, काश हम राफत अहले बैत को समझ सकते तो कभी कभार हमसे जो खताएं सरजद होती हैं ये न हो, हम राफत इमाम को समझ सके, हम मनाजिल अइम्मा को समझ सकें। बस मेरे दोस्तों अजीजों, चूंकि वक्त बहुत कम है, वगरना मैं चाह रहा था इस राफत इमाम पर आपकी खिदमत में और कुछ बयान करूं। बहुत अजीम मकामों मर्तबा है इमाम रजा का। एक रवायत है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस रवायत मुबारका में पैगंबर ने बिज़अतुम मिन्नी से ताबीर किया। ये लक़ब किसके लिए आया? ये लक़ब जनाब ज़हरा के लिए आया ना। पैगंबर ने फरमाया फातिमा तुम बिज़अतुम मिन्नी, ये जुमला पैगंबर ने सिद्दीक़ा ताहिरा के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन इस रवायत में पैगंबर अकरम फरमाते हैं सतुद फनु बज़अतुम मिन्नी बेअर्ज़ खुरासान, मेरा एक टुकड़ा अर्ज़ खुरासान में मदफून होगा, दफन होगा। बिज़अतुम मिन्नी मामूली जुमला नहीं है। वहां पर भी पैगंबर ने राफत इमाम रजा को बताया। वो किस तरह मालूम है? मंज़ारहा मकरूबुन इल्ला नफ़्फ़सल्लाहु क़ुरबा। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई इस गरीब की ज़ियारत को जाएगा, या यूं कहूं अगर कोई इस इमाम रऊफ की ज़ियारत को जाएगा तो अल्लाह उसके सारे गम दूर कर देगा। ये है इमाम रऊफ, इनकी बारगाह। मेरे दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको आमादा किया, सिर्फ इमाम रऊफ की राफतों की एक झलक आपको बताया। लेकिन अब सवाल जो दूसरा है इस शब विलादत के, इस इमाम रऊफ की डिमांड अपने चाहने वालों से क्या है? मौला हमसे क्या चाहते हैं? इंतजार इमाम रजा हमसे क्या है? इमाम रजा हमें कैसा देखना चाहते हैं? मैं एक रवायत पढ़ूं आपकी खिदमत में, काश इस रवायत को हम याद करने और इस पर अमल करें। इमाम फरमाते हैं अक़रबुकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहसनुकुम खुल्कन व खैरुकुम लिअहले। इमाम फरमाते हैं कल कयामत में, अच्छा हमारे यहाँ आपने भी देखा होगा हर एक जरी है इमाम रजा तक जाना चाहता है। हर एक समझता है कि अगर जरी नहीं चूमा तो मेरी ज़ियारत कबूल नहीं होगी। लिहाजा हजारों मुश्किलात को तय करने के बाद भी वो किसी तरह अपना दस्त उस मुबारक जरी तक पहुंचा। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कयामत के दिन सबसे करीब इमाम रजा के कौन होगा? ये कभी हमने सोचा कि कल रोज़े कयामत, आप जानते हैं कयामत बड़ा सख्त मरहला है। उस दिन जितना हम अपने आइम्मा के करीब होंगे मुश्किलें आसान होगी। इमाम फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे करीब मजलिसन, मेरे साथ सबसे करीब कौन बैठा होगा? कभी आपने सोचा इस जानिब? इमाम फरमाते हैं कल कयामत में सबसे करीब मुझसे वो होगा अहसनुकुम खुल्कन व खैरुकुम लिअहले, वो इंसान
جو اپنے گھر میں اچھے اخلاق اور نیکی سے پیش آتا ہے۔ تو جب میں ہمارا جو سماجی ذہن ہے وہ کیا کہتا ہے، خوب گھر میں جیسا دل چاہے رہو، مارو ڈانٹو گالی بکو تیز آواز میں باتیں کرو، باہر نکلو تو ہاں بڑے ادب بڑے احترام سے نکلو۔ اندر گھر کے اندر اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، گھر میں جتنے با اخلاق ہوگے، جتنا ایک دوسرے کو محترم جانو گے، اب یہ چاہے خواتین ہوں اپنے شوہر کی نسبت، شوہر ہوں اپنی زوجہ کی نسبت، اپنے بچوں کی نسبت، یعنی تمام ماں باپ کی نسبت، یعنی ان تمام گھر والوں کے سامنے بہترین اخلاق سے جو پیش آتا ہے، امام رضا فرماتے ہیں کل قیامت میں وہ مجھ سے سب سے قریب ہوگا۔ اب اس سے بڑی بشارت آپ کو شب ولادت دوں؟ یہ انتظار ہے، یہ ڈیمانڈ ہے امام رضا کا آپ تمامی مومنین و مومنات سے کہ اپنے گھر میں ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ہمارے گھروں میں گالم گلوچ ہو، ہمارے گھروں میں اونچی آواز میں گفتگو ہو، کہ جس کا امام اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہتا ہے، نیک اخلاق سے اپنے گھر میں پیش آؤ۔ میں نے عرض کیا سماج کو دکھانے کے لیے ہم باہر بڑا جھک کے اور بڑے تواضع کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہیں تو ہم سے بےہودہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں، امام فرماتے ہیں کل قیامت میں مجھ سے سب سے قریب اگر رہنا چاہتے ہو تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک دوسرا پیغام بھی آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام شب ولادت ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ روایات نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، اے کاش ان روایات پر ہم عمل کر سکیں۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا سب سے اچھا بندہ کون ہے، یعنی وہ کون ہے جو سب سے بہتر بندگی کرتا ہے، سب سے اچھا خدا کا بندہ کون ہے؟ سئلا عن خیار العباد، سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا وَإِذَا ابْتَلَوْا صَبَرُوا وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا۔ حضرت سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرے تو خوشحال ہو، جب نیکی کرو تو خوشحال ہو۔ نماز شب کی توفیق ملی تو ایک دل میں خوشی آنی چاہیے، کسی مومن کی مدد کی توفیق ملی تو خوشحال ہو۔ کبھی ہمارے ارے بھائی کیا کریں سر پہ پڑ گئے، بس جانے دیجئے ہم نے دے دیا، یہ نہیں، یہ نہیں ہوئی بندگی۔ بندہ وہ ہے کہ جب اسے فرصت نیکی ملتی ہے اور نیکی کرتا ہے تو خوشحال ہوتا ہے، ٹینشن تھوڑی نہیں لیتا ہے کہ ارے ہمارا کیا ہوگا، ہمارا سب برباد ہو جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں، امام فرماتے ہیں جب وہ نیکی کرتا ہے تو خوشی آتی ہے، اس کے وجود میں نشاط آتا ہے، یا یوں کہوں کہ اس کو ایک پازیٹیو پاور ملتا ہے۔ اور جب وہ برائی کرتا ہے وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو خاموش بیٹھتا نہیں ہے، وہ آ کر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا، کتنے عظیم فارمولے اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں۔ بہترین بندہ وہ ہے جب اسے کچھ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، ناشکری نہیں ہے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دیا، اللہ نے گھر کی نعمت دیا، یہ تمام ہزاروں اربوں کروڑوں نعمتیں جب اسے ملتی ہیں شکرو، شکر کرتا ہے، کفران نعمت نہیں کرتا۔ وَإِذَا ابْتَلَوْا صَبَرُوا، ہاں جب مشکلات آتی ہے تو پھر شکوہ و شکایت کا بازار نہیں گرم کرتا، صبر کرتا، یہ ہے بہترین بندہ۔ وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا، اور جب غصے میں ہوتا ہے تو معاف کرتا ہے۔
یہ ہے علامت اس بندے کی جو امام رضا کے نظریے کے مطابق، اور یہ نظریے کا جملہ بھی غلط ہے کیونکہ امام رضا عین اس بات کو بیان فرماتے ہیں جو خدا کی منشا ہے۔ امام فرماتے بہترین بندگی کیا ہے کہ جب نیکی کرو تو خوشحالی حاصل ہو، جب برائی کرو تو استغفار کرو، جب تمہیں نعمتیں ملے تو شکر کرو، جب مصیبتوں میں تم پڑو تو صبر کرو، اور جب تم غضبناک ہو، ایک ایسی کنڈیشن ہو جہاں پر تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے تو معاف کرو۔ یہ پیغام دوسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں اس شب ولادت امام رضا بیان کیا۔ ایک اور پیغام بیان کروں جو کہ پتہ نہیں وقت کتنا ہے، لیکن یہ آخری پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغام امام رضا ایک اور ہے، اور عجیب پیغام ہے امام کا۔ کتب راوندی کتاب الدعوات میں امام جواد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اس میں پیغام بھی ہے اور ایک مقام و منزلت امام رضا کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ امام جواد سے کتب راوندی نقل کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی مریض ہوئے، حضرت ان کی عیادت کو پہنچے، آپ نے فرمایا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اپنے چاہنے والے سے مولا بے خبر نہیں ہے، فرمایا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ موت سے کس طرح ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا مولا بڑے دردناک حالات ہیں، بڑے سخت حالات ہیں۔ اس نے کہا بڑی سخت ملاقات ہے مولا موت سے۔ امام نے فرمایا ابھی موت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ابھی تمہاری ملاقات علامات موت سے ہوئی، ابھی تو تمہاری ملاقات ان چیزوں سے ہوئی ہے جو تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ وہاں کے بعد امام نے ایک پیغام دیا، وہی پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام فرماتے ہیں انما الناس رجلان، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، مستریح بالموت و مستراح منہ، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موت آتی ہے تو گویا انہیں نجات ملتی ہے، راحت ملتی ہے، یعنی مشکلات میں ہوتے ہیں، موت انہیں ان مشکلات سے نکالتی ہے، نجات دیتی ہے۔ ایک لوگوں کی قسم یہ، ایک لوگ کیا مستراح منہ، بعض ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے سے دوسروں کو نجات ملتی ہے، دوسرے ان سے پریشان تھے، ارے مر گئے، آدمی کا راحت ہوئی ہم کو بھائی۔ یعنی دو طرح کے لوگ، ایک وہ مومن جو مرے تو موت اس کے لیے گویا نعمت ہے، اس عذاب زندگی سے، اس مشکلات زندگی سے، اس مصائب زندگی سے وہ نجات پاتا ہے، یہ موت اس کے لیے راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے سکون کی سانس لیتے ہیں، اچھا ہوا یہ گئے۔ امام فرماتے ہیں اب تم کیا کرو، فجدد الایمان وبالولایا تکن مستریحا، امام فرماتے ہیں خدا پر ایمان اور ہماری ولایت کو اپنے وجود میں زندہ کرو تاکہ تمہارا شمار پہلے والے لوگوں میں ہو۔ پہلے والے لوگوں میں ہو یعنی کیا؟ یعنی تمہیں موت سے راحت ملے، نہ یہ کہ تمہارے مرنے سے لوگوں کو راحت ملے۔ یہ پیغام ہے، یہ بہت عظیم پیغام ہے، یعنی زندگی ایسی گزارو، مومنانہ زندگی گزارو کہ یہ موت تمہارے لیے نعمت بن کر آئے، ایسی زندگی نہ گزارو کہ تمہاری موت دوسروں کے لیے نعمت بنے، تمہارے جانے سے لوگوں کو سکون ملے۔ اور اس کے بعد امام سے اس مریض صحابی نے، یہ پیغام تھا امام کا، آخری پیغام تھا، میں نے عرض کر دیا۔ اب یہاں سے مقام امامت کو عرض کروں اور آپ کی رحمت تمام کروں 2-4 منٹ۔ اس کے بعد اس مریض صحابی نے امام سے کہا مولا یہاں پر کچھ ملائکہ ہیں جو آپ کے حضور میں سلام عرض کر رہے ہیں، اے آقا کیا انہیں بیٹھنے کی اجازت ہے کہ یہ بیٹھ جائیں؟ امام نے فرمایا اے ملائکہ خدا، تمہیں اجازت ہے کہ تم بیٹھ جاؤ،
اس کے بعد امام نے اس مریض صحابی سے کہا ان فرشتوں سے پوچھو کیا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے حضور میں کھڑے رہیں، یعنی یہ اپنے سے تو نہیں کھڑے ہیں، انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس مریض نے جب ان فرشتوں سے پوچھا تو روایت کا جملہ ہے، مریض کہتا سألتہم فوکروا، میں نے جب ان ملائکہ سے کہا کیا حضور امام میں تمہیں کھڑے رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں لو حضرک کل من خلقہ اللہ من ملائکتہ لقاموا لکا ولم یجلسوا حتی تأذن لهم ہاکوا امرہم اللہ عز وجل۔ یہ مریض کہتے ہیں ان ملائکہ نے کہا ہم کیا ہیں، بلکہ خدا نے جتنے ملائکہ خلق کیے ہیں، اب وہ جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، جتنے ملائکہ خدا نے خلق کیے ہیں، سب کو یہی حکم دیا ہے کہ جب حضور امام میں جانا تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ اجازت نہ دیں وہاں پر بیٹھنا نہ، ان کے احترام میں کھڑے ہونا۔ یہ ہے مقام امامت جہاں ملائکۃ المقربین بھی ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے حضور میں کھڑے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کی اس مبارک شب میں ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حرم امام رضا میں جا سکیں اور اذن دخول پڑھیں اور کہیں کہ مولا کیا ہمیں آنے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بیمار میں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود شب ولادت میں ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔